بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پلیٹو کے آئیڈیاز اور ایرسٹوٹل کے جو پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں، ان میں سملیرٹیز کیا ہیں اور ان کے اندر ڈفرینسز کیا کیا آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس چیز کا ایک جنرل سا انٹروڈکشن دیکھیں تو ہمیں یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ جو ایرسٹوٹل تھا وہ ایک بہت ہی ذہین شاگرد تھا پلیٹو کا، یعنی کہ پلیٹو جو ہے وہ ایرسٹوٹل کا استاد تھا۔ لیکن ان دونوں کے جو یعنی کہ ڈفرینسز ہیں وہ کسی ایری گیری بات پہ نہیں ہے، یعنی کہ ایل ول کنڈیشن پہ وہ بنیاد نہیں رکھتے، لیکن یہ دونوں کے جو ڈفرینسز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، یعنی کہ وہ اپنے وقت میں اپنی اسٹیٹ کے جو پرابلمز ان دونوں کے لیے تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دونوں نے اپنی اپنی سجیشن جو ہے وہ دی تھی۔ کیونکہ جب پلیٹو کا وقت تھا تب حالات اور تھے، جب ایرسٹوٹل کا وقت تھا تب اس وقت یعنی کہ حکومت کے یا اس وقت کی گورنمنٹ کے جو اسٹیٹ تھی اس کے حالات کچھ اور تھے، لہٰذا دونوں نے اپنی ایگزسٹنگ پرابلمس کو حل کرنے کے لیے اپنے اپنے جو راستے ہیں ان چیزوں کو سالو کرنے کے وہ انہوں نے پیش کیے، لہٰذا اس چیز کا ڈیفرنس ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے سملیرٹیز کہاں کہاں پر آتی ہیں۔ دونوں نے سلیوری کے اوپر بات کی ہے، بوتھ اپ ہیلڈ سلیوری، اور انہوں نے کہا ہے کہ سلیوری جو ہے یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کسی بھی کمیونٹی کے، یعنی کہ اس کی پرفارمنس کے لیے، اس کی مینول پرفارمنس کے لیے جو سلیوری ہوتی ہے، یعنی کہ جو غلامی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اوورآل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسٹیٹ کی وہ سلیوری کے بغیر یعنی کہ ممکن نہیں ہوتی، لہٰذا سلیوری کو دونوں نے ہی پروموٹ کیا اور دونوں نے ہی یعنی کہ اس کی کنٹینیویشن کے اوپر اس چیز کو جسٹیفائی بھی کیا ہے۔ اچھا، دوسری سملیرٹی دونوں میں آتی ہے وہ ہے کنڈیم ڈیموکریسی۔ دونوں ہی ڈیموکریسی کے خلاف تھے، دونوں ہی یعنی کہ ایرسٹوٹل بھی اور پلیٹو بھی یہ سمجھتے تھے کہ ڈیموکریسی کو ریپلیس ہونا چاہیے کسی ایسے کانسٹیٹیوشنل یا آئیڈیل پالیٹی سے، مطلب جہاں پر جو ہے مطلب ایسے لوگ حکومت میں آئیں جو باقاعدہ طور پر کمپیٹنٹ ہوں، پڑھے لکھے ہوں اور لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکیں، سن سکیں، ان کے ایک لاجیکلی جو ہے آنسر جو ہے وہ بیان کر سکیں اور ان کو حل کر سکیں۔ لہٰذا ایرسٹوٹل بھی اور پلیٹو بھی یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جہاں پر یعنی کہ گورنمنٹ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کیپیبل ہی نہیں ہوتے کہ وہ گورنمنٹ کو رن کر سکیں۔ اچھا جی، دوسرا ہے کہ دونوں نے ہی جو ان کے سٹیزنز ہیں، مطلب ان کے جو شہری ہیں، ان کے اوپر لمیٹیشن کو عائد کیا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر انہوں نے پابندیوں کو عائد کیا ہے۔ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ مطلب ایک ایسا مینول ورک ہونا چاہیے جو سارے کا سارا سلیوز یا نان سٹیزن جو ہیں وہ اس کو حل کریں، مطلب دونوں کہتے تھے کہ سٹیزن شپ کے اندر ایسے یعنی کہ مینول ورک ہوں جن کو سلیوز جو ہیں وہ حل کریں، یعنی کہ جو نان سٹیزن لوگ ہیں وہ اس کو حل کریں۔ دوسرا ایک اور فلاسفر تھا، اس کا نام تھا سوفسٹ، SOPHISTS، سوفسٹ اس کا نام تھا۔ اب دونوں ہی پلیٹو اور ایرسٹوٹل دونوں ہی سوفسٹ کا جو آئیڈیا ہے یہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ سوفسٹ کیا کہتا تھا؟ سوفسٹ یعنی کہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یوں کرتا تھا کہ دا اسٹیٹ came into birth for the sake of life and continue for the sake of good life، اور دونوں ہی یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف تھے، لہٰذا دونوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سملیرٹیز بیان کرتی تھی، یعنی کہ سلیوری کے ساتھ دیتے تھے، ڈیموکریسی کو کنڈیم کرتے تھے، سٹیزن کے اوپر لمیٹیشن قائم کرتے تھے، اور جو فلاسفر سوفسٹ ہے اس کو اپوز کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دونوں میں ڈفرینسز کہاں کہاں پر آتے تھے، دونوں میں اختلافات جو ہے وہ کس کس جگہ پر آتا تھا۔ اچھا، اب ان دونوں میں جو پہلا اختلاف یہ تھا کہ دونوں ہی جو ہے وہ اپنا کنکلیوژن کو ڈرا کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈ انہوں نے استعمال کیا، یعنی کہ پلیٹو جو ہے اس نے میٹافر اور انالوجی کا استعمال کیا، جبکہ ایرسٹوٹل جو ہے اس نے ڈوگما اور ڈاکٹرائن جیسی جو یعنی کہ کنڈیشنز ہیں اس نے ان کا استعمال کیا، یعنی کہ دونوں نے ہی اپنے کنکلیوژن کو ڈرا کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈز کا استعمال کیا تھا۔ اب باتیں ہیں نمبر 2 کے اوپر جو ڈیفرنس ہے۔ اب ڈیفرنس آن جسٹس، ورچو اینڈ آئیڈیاز، مطلب یہ جو ان کا فرق آیا تھا ان کے یعنی کہ انصاف والے معاملہ، ان کے آئیڈیاز یعنی کہ جو اسٹیٹ کی جو آئیڈیاز ہیں ان میں ڈیفرنس، اور ورچو جو ہے یعنی کہ ورچو آف نالج، اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ فرق آیا تھا۔
پلیٹو جو ہے وہ استعمال کرتا تھا ورچو آف جسٹس. پلیٹو یہ کہتا تھا کہ مطلب جو بندہ جس کام کے لیے پرفیکٹ ہے بس اس کو وہی کام دیا جائے گا، اور وہ یعنی کہ دوسرے کاموں میں انٹرپشن وغیرہ پیدا نہیں کرے گا. یعنی پلیٹو جو ہے وہ جسٹس کے اوپر بیس کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی اینڈ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. یہ کہتا تھا کہ کمیونزم آف وائف ہونی چاہیے، کمیونزم آف پراپرٹی ہونی چاہیے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو ہے یعنی کہ اس کا جو یہ جو کنسیپٹ تھا پلیٹو کا، یہ مکمل طور پر ان ایکسیپٹیبل تھا ان ماڈرن سویلائزیشن. یعنی کہ آج کے دور میں اگر پلیٹو کی ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ قابل قبول نہیں تھیں یا قابل عمل نہیں تھیں. لیکن ایرسٹوٹل کی جو ججمنٹ تھی، ایرسٹوٹل کی جو جسٹس، ویرچو یا آئیڈیاز کے کنسیپٹ تھے، یہ مکمل طور پر بیس کرتے تھے ایسی سوچ کے اوپر یا ایسے تھاٹ کے اوپر جو ماڈرن سویلائزیشن میں پاسیبل ہیں، جو آج کے وقت میں بھی اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یعنی کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ایسے معاملات کے اوپر جو ایرسٹوٹل اور پلیٹو کا جو ڈیفرنس ہے وہ واضح طور پر سامنے نظر آتا تھا. اچھا جی، اس کے بعد جو ڈیفرنس ہے نمبر 3 کے اوپر، وہ ہے ایرسٹوٹل جو ہے اس کی تھیری مکمل طور پر لاجکس کے اوپر بیس کرتی تھی، جبکہ پلیٹو کی جو تھیری ہے وہ ایک یوٹوپین سکیم کے اوپر. یوٹوپیا یعنی کہ صرف ایک آئیڈیل سوسائٹی یا ایک آئیڈیا صرف، یعنی کہ پلیٹو کا جو تھیری تھی وہ ان پریکٹیسیبل تھی، لیکن جو ایرسٹوٹل کی تھیری تھی وہ لاجیکل تھی اور پریکٹیسیبل تھی. جہاں پر ایرسٹوٹل کی جو تھیری ہے وہ مکمل طور پر لاجک، ریئلسٹک اور سائنٹیفک اپروچ کے مطابق ہوتی تھی، لیکن پلیٹو کی جو تھیری ہے وہ ان پریکٹیسیبل اور امیجینیٹو تھیری کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی ہوتی تھی. نمبر 4 کے اوپر جو دونوں میں ڈیفرنس آتا ہے وہ آتا ہے یونائٹی اور یونیفارمٹی کا. یونائٹی اور یونیفارمٹی کی اگر دیکھیں تو پلیٹو جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یونائٹی جو ہے وہ یونیفارمٹی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کو یکجا کر کے رکھا جائے، یعنی کہ تمام لوگوں کو ارسپیکٹیو آف دیئر ڈفرینس. وہ کہتا تھا کہ ایک تو سوسائٹی کو 3 کلاسوں میں ڈیوائڈ بھی کیا جائے، ساتھ میں وہ یہ کہتا تھا کہ یونائٹی اور یونیفارمٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن ایرسٹوٹل جو ہے وہ اس بات کے اوپر بلیو کرتا تھا کہ جہاں پر ڈائیورسٹی ہو ہمیں اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مطلب ڈائیورسٹی میں ہی یونائٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، مطلب یونائٹی کو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہی ایکسیپٹ کیا جائے تو یہ اچھا ہوتا ہے. اس چیز کا بھی دونوں میں ڈیفرنس آتا تھا. پھر فرق آتا ہے نمبر 5 کے اوپر دونوں میں، وہ ہے ایتھکس کا اور پالیٹکس کا. پلیٹو جو ہے وہ ایتھکس اور پالیٹکس کو آپس میں مکس کر کے رکھتا تھا، لیکن جو ایرسٹوٹل ہے وہ بالکل اس کی مخالفت کرتا تھا. وہ ایتھکس کو پالیٹکس سے ایک الگ چیز جو ہے وہ بیان کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جو ایتھکس ہیں یعنی کہ جو روایات ہیں وہ سیاسیات سے الگ ہونی چاہیے. نمبر 6 کے اوپر جو ڈیفرنس ہے وہ ہے کہ پلیٹو جو ہے وہ ایک سپر مین کی طرح یعنی کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. مطلب ایک ایسا سپر مین کہ جو بس ساری کی ساری چیزوں کو ٹھیک کر دے گا، بس امپریکٹیسیبل چیزوں کو پریکٹیسیبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ ایک سپر سائنس کے طور پر یعنی کہ چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. وہ ایک ایسی اسٹیٹ کو کریٹ کرتا ہے جو سائنس کے اوپر بیس کرتی ہے، جبکہ پلیٹو جو ہے وہ ایک ایسی آئیڈیل اسٹیٹ کو کریٹ کرتا ہے جو ایک سپر مین کی طرح صرف ہماری کہانیوں میں تو آ سکتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں آ سکتی. پھر ہے نمبر 7 کے اوپر، پلیٹو جو ہے واز پرفاؤنڈر آف نیو فلاسفی، یعنی کہ پلیٹو نے جو ہے ہمیشہ ایک نئی فلاسفی کو جنم دیا ہے. یعنی کہ پلیٹو کی جو فلاسفی ہے وہ ایک نئی فلاسفی لے کر آئی ہے، یا پلیٹو کی جو تھیری ہے آئیڈیل اسٹیٹ کی وہ ایک نئی تھیری ہے. لیکن ایرسٹوٹل کی جو تھیری ہے وہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ نالج تھا یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ فلاسفیز تھیں اس نے انہی کو ٹرانسفارم کیا، اور ایک یعنی کہ پریکٹیسیبل تھیری جو ہے یا ایک پریکٹیسیبل فلاسفی جو ہے جو کہ سائنس اور ڈسپلن کے اوپر بیس کر رہی تھی وہ سامنے لے کر آیا. لہٰذا ان تمام چیزوں کا بھی ان میں دونوں میں ڈفرینس جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ جاتا تھا یہاں پر ہمیں. اچھا جی، اب ہم اسی ویڈیو کے اندر ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم نے ڈیفرنس دیکھنا ہے پلیٹونزم کا اور فاشیزم کا، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان کس چیز کا فرق آتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پلیٹونزم میں اور فاشیزم میں سملیرٹی کس کس چیز کی ہے.
یعنی کہ پلاٹونزم اور فاشیزم. اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ہی جو سسٹم ہے یعنی کہ فاشیزم بھی اور پلاٹونزم بھی یہ دونوں ڈیموکریسی کے خلاف ہے. یعنی کہ پلیٹو بھی کے خلاف تھا اور جو ماڈرن فاشیزم یعنی کہ جس طرح کی حکومت اٹلی یا جرمنی کے اندر تھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈیموکریسی کے خلاف تھیں. کیونکہ اس کے اندر پلیٹو جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ رولز آف اگنورینٹ ہے، جبکہ فاشسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کی پیپل یعنی کہ گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک امپریکٹیسیبل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. دونوں ہی جو ہیں ڈیموکریسی کے خلاف تھے. دوسری طرف جو ہے دونوں ہی لوگ یعنی کہ دونوں ہی یعنی کہ تھیریز جو ہیں پلاٹونزم بھی اور فاشیزم بھی دونوں ہی چاہتی تھیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آئے. کیونکہ دونوں کے نزدیک یعنی کہ اگر پلیٹو کی بات کریں تو پلیٹو یہ کہتا تھا کہ جو فلاسفر کنگ ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، یعنی کہ سارے اختیارات ایک بندے کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. جبکہ فاشیزم یہ کہتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ صرف اور صرف فاشسٹ پارٹی کی ہونی چاہیے، جس میں یہی جو ایک پارٹی ہے یہی اومنی پوٹنٹ ہے، یہی اومنی سکینٹ ہے اور یہی اومنی پریزنٹ ہے. یعنی کہ ہر جگہ ہر وقت اور ہر لمحہ صرف ایک پارٹی کی ہی حکومت ہوگی. اچھا تیسری جانب یعنی کہ دونوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ دونوں ہی جو ہیں ارسٹوکریسی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. یعنی کہ پلیٹو بھی اور فاشیزم بھی دونوں یہ ایزیوم کرتی ہیں، یعنی کہ دونوں تھیریز میں یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ کسی ایسے بندے کی یا ایک ایسے انٹلیکچوئل کی حکومت ہونی چاہیے کہ جو بیسٹ جج ہو، جو ساری کی ساری کمیونٹیز کی اچھی یا بری پرابلمز کو حل کر سکے، جسے پتہ ہو کہ کسی کمیونٹی کے لیے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. لہٰذا دونوں ہی یعنی کہ ارسٹوکریسی کو فروغ دینا چاہتے تھے. اب نمبر 4 کے اوپر بوتھ ریپیوڈیٹس دا پرنسپل آف ہیومن ایکویلٹی. دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ ہیومن ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ دونوں یہ بھول گئے تھے کہ یہ ایکویلٹی جو ہے ہم کیسے یعنی کہ ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ بندے کو ایک ہی ترازو میں تول سکتے ہیں. یعنی کہ یہ چاہتے تو یہ تھے کہ ایکویلٹی ہو، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ مطلب میرٹ کے اوپر ایکویلٹی ہو، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ بس ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو ہیومن ایکویلٹی یعنی کہ یہ جو حقیقتاً جو کنسیپٹ ہے میرٹ کا وہ یہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے تھے. یعنی کہ سلیوز اور سٹیزنز کے اندر یہ فرق نہیں جانتے تھے. اچھا دوسری طرف دونوں جو ہیں اس بات کے اوپر سپورٹ کرتے تھے کہ جو انڈیویجول ہے وہ اسٹیٹ کے اندر ایبزارب ہو سکتا ہے، یعنی کہ لیکن اسٹیٹ انڈیویجول میں ایبزارب نہیں ہو سکتی. یعنی کہ انڈیویجول جو ہے وہ مکمل طور پر اسٹیٹ اس سے جو نکلوانا چاہے وہ نکلوا سکتی ہے. یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آل ان آل ہے، انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف ایک ایسا ٹول ہے جس کو اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے. نمبر 6 کے اوپر جو دونوں میں یعنی کہ سیم سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے ہی صرف زیادہ فوکس ڈیوٹیز کے اوپر کیا ہے رادر دین رائٹس. یعنی کہ دونوں سٹیزن سے ڈیوٹیاں زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کو ان کے جو رائٹس ہیں جو ان کے حقوق ہیں وہ دونوں کم دیتی ہیں. لہٰذا مطلب ان میں یہاں پر بھی جو ہے سملیرٹی پائی جاتی ہے. نمبر 7 کے اوپر جو دونوں میں سملیرٹی ہے بوتھ اسٹینڈ فار سپرمیسی آف لا اینڈ آرڈر. دونوں کے نزدیک ہی جو اسٹیٹ ہے وہی سپریم ہے اور اسی کے جو لا اینڈ آرڈر ہے وہی بالکل یعنی کہ سپریم ہے. یعنی کہ سوسائٹی کا ہر بندہ ہر ممبر جو ہے وہ اسٹیٹ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سبمٹ کرے گا اور اپنی کمپلیٹ سبمیشن جو ہے وہ یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کے سامنے جو ہے اپنے سر جو ہے وہ جھکا لے گا. تو یہ سملیرٹی یعنی کہ کچھ آگے بھی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر یعنی کہ 8 کے اوپر جو دونوں میں سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں مطلب فاشیزم بھی اور پلیٹونزم بھی یہ سمجھتے تھے کہ سپریم ریالٹی ہونی چاہیے. پلیٹو جو ہے وہ یہ کنسیڈر کرتا تھا کہ جو سٹی اسٹیٹ ہے اس کی سپریم ریالٹی ہو، لیکن جو فاشیزم ہے یعنی کہ جو ماڈرن فاشسٹ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جو نیشن اسٹیٹ ہے اس کی جو ہے سپریم ریالٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ دونوں ہی سپریم ریالٹی کے اوپر فوکس کرتے تھے. نمبر 9 کے اوپر جو دونوں میں سملیرٹی ہے وہ دونوں ہی یہ یعنی کہ دونوں کی تھیریز میں یہ چیز کامن پائی گئی ہے کہ صرف جو سپیریئر لوگ ہیں ان کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسری کلاسز کے اوپر رول کریں. یعنی کہ جس طرح فلاسفر کنگ جو ہے یا جو کوئی ڈکٹیٹر ہے یا جو کوئی فاشسٹ پارٹی ہے صرف انہی کو ہی حق حاصل ہے کہ باقی جتنے بھی نیچے والی کلاسز ہیں ان کو دبا کے رکھا جائے اور ان کو رول کیا جائے. اچھا اب دونوں میں ڈفرینسز کہاں پر آتا ہے؟ ڈفرینسز سب سے پہلا آتا ہے ان کی برتھ میں.
برتھ میں ڈیفرنس اس طرح ہے کہ جو پلیٹو کی فاشیزم ہے اس کی پیدائش ہوئی تھی 4th سینچری BC کے اندر، جبکہ جو ماڈرن فاشیزم ہے یہ پروڈکٹ ہے آج کی 20ویں صدی کی، یعنی کہ تقریباً دونوں میں جو گیپ آتا ہے وہ آتا ہے 2400 سالوں کا۔ لہٰذا سب سے پہلا جو فرق ہے وہ یہ کہ ان کی پیدائش میں جو ہے 2400 سالوں کا فرق ہے۔ نمبر 2 کے اوپر جو یعنی کہ فرق ہے وہ ہے کہ پیس اور ہارمنی کا فرق ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو مطلب پلیٹو جو ہے وہ ساتھ دیتا تھا پیس اور ہارمنی کا، اور وہ اگینسٹ تھا امپیریلزم اور وارفیئر کے، لیکن اس کے بالمقابل جو فاشیزم ہے وہ صرف اور صرف فوکس کرتا تھا سٹرگل اور پاور کے اوپر، یعنی کہ میسولینی جو کہ اٹلی کا رہنے والا تھا اور جس نے اپنی یعنی کہ حکومت بنائی تھی، فاشیزم پارٹی جس نے بنائی تھی، فاشسٹ پارٹی جس کا نام تھا، وہ صرف اور صرف یقین رکھتا تھا فتح پہ نہ کہ ہارنے پہ، یعنی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ بس جہاں بھی جاؤ ہم ہی امپیریل ہیں اور ہم ہی ہر جنگ کو جو ہے وہ جیتیں گے، یعنی کہ پلیٹو جو ہے وہ امن اور ہارمنی چاہتا تھا، لیکن میسولینی جو ہے وہ فتح اور جنگ جو ہے وہ اس کے لیے کوششیں کرتا تھا۔ اب یہاں پر جو یعنی کہ نمبر 3 کے اوپر جو دونوں میں فرق ہے، پلیٹونک فلاسفی جو ہے وہ مکمل طور پر صرف ایک آئیڈیلسٹک ہے، یعنی کہ یوٹوپین سکیم ہے جو امپریکٹیسیبل ہے، جو کبھی بھی پلیٹونک فلاسفی جو ہے مطلب حقیقتاً میں وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن جو فاشسٹ فلاسفی ہے وہ ریئلسٹک ہے، وہ اس کا وجود بھی آیا تھا لیکن پھر بعد میں وہ اپنی ہی موت خود ہی مارا گیا۔ اس کی سب سے مثال یہ ہے کہ جو فاشسٹ اسٹیٹ ہے وہ تقریباً 20 سالوں سے زائد یعنی کہ فاشسٹ پارٹی کی اٹلی میں حکومت رہی ہے، لیکن بعد میں یہ جو فاشیزم ہے یہ نیچرل ڈیتھ اپنی ہی موت مارا گیا، اور آج یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور آج یہ آنے والے وقتوں میں بھی امپریکٹیسیبل ہے، چاہے وہ ماڈرن فاشیزم ہو یا چاہے وہ اولڈ فاشیزم ہو۔ نمبر 4 کے اوپر جو فرق ہے دونوں میں وہ ہے کہ جو پلیٹو ہے وہ یہ کنسیڈر کرتا تھا کہ جو سیاست ہے وہ ایتھکس کے سب آرڈینیٹ ہے، یعنی کہ مطلب جو ایتھکس جو ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے اور جو سیاست ہے اس کی اہمیت کم ہے، لیکن فاشیزم یہ سمجھتا تھا کہ جو ایتھکس ہیں وہ پالیٹکس کے سب آرڈینیٹ ہے، یعنی کہ پالیٹکس کی اہمیت زیادہ ہے اور ایتھکس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہے، لہٰذا ان دونوں میں یہ بھی فرق آ گیا۔ نمبر 5 کے اوپر جو دونوں میں فرق ہے وہ یہ کہ پلیٹو جو ہے وہ ریشنلزم کے ساتھ سٹینڈ کرتا تھا، لیکن جو فاشیزم ہے وہ انسٹیٹیوشنلزم کے ساتھ سٹینڈ کرتا تھا۔ اور سب سے آخری جو ان دونوں میں فرق ہے پلیٹونزم کریشن آف ون جینیس، مطلب پلیٹو جو ہے وہ صرف ایک ہی بندہ تھا اور جس کا نام تھا پلیٹو، اور اس نے یہ پلیٹونزم تھیوری جو ہے وہ کریٹ کی تھی، لہٰذا اس کے پیچھے صرف ایک ہی جینیس تھا، لیکن فاشیزم جو ہے اس کے پیچھے صرف ایک جینیس جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک چین تھی مختلف قسم کے آئیڈیاز کی جو ڈرائیو کی گئی ڈیفرنٹ سورسز سے اور پھر ان کو لنک کیا گیا ایک دوسرے کے ساتھ، لہٰذا یہ جو ہے یہ آخری فرق آتا ہے فاشیزم کے درمیان اور پلیٹونزم کے درمیان۔ تو اگر کوئی آپ کا کویسچن ہو ضرور پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔